ابھی آپ نے دیکھا کہ مدرسہ کے طلبہ و طالبات نے کس طریقے سے پروگرام کو پیش کیا. یہ چند مصرے تمام اساتذہ کرام اور جامعہ حاضہ کے تمام استاذوں کی نظر کرتا ہوں کہ استاذ ہوں، مجھے اس میں ملال تھوڑی ہے. آج انسان بولتا ہے کہ ٹیچرز کیا کرتے ہیں، استاذ کیا کرتے ہیں، مدرسے کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے. استاذ جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے، انسان کو ادب سکھاتا ہے. تو یہ کہنے دیجئے کہ استاذ ہوں، مجھے اس میں ملال تھوڑی ہے. تمام ٹیچرز، حضرت ماسٹر انجان صاحب اور ادھر حضرت مولانا طلحہ صاحب، تمام کو شریک کرتا ہوں کہ استاذ ہوں، مجھے اس میں ملال تھوڑی ہے. ملک کا مستقبل سنوارنا آسان تھوڑی ہے. استاذ ہوں، مجھے اس پر ملال تھوڑی ہے. ملک کا مستقبل سنوارنا آسان تھوڑی ہے. اور صرف استاذ ہی فکر مند ہے سب کے عروج کے لیے. صرف استاذ ہی فکر مند ہے سب کے عروج کے لیے. یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے. اور مزہ تو تب ہے، مزہ تو تب ہے کہ کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو. مزہ تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو. خود اپنی ذات کو سنوارنا کمال تھوڑی ہے، خود اپنی ذات کو سنوارنا کمال تھوڑی ہے. آئیے حضرات گرامی، آپ کے ماتھے کی پیشانیاں یہ غمازی کر رہی ہے کہ کیوں نہ پھر نعت نبی کا دور شروع کیا جائے اور شاعر رسول سے کچھ نعت نبی سنا جائے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ، جس وقت یہ ہندوستان ہمارا غلامی کا دور میں چل رہا تھا، اس زمانے میں ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ لندن UK کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے. جب وہاں پہنچے تو ایک انگریز سے ان کی ملاقات ہوئی. انگریز نے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کو جب دیکھا تو دیکھا کہ یہ مسلمان ہیں، پہناوے سے مسلمان لگ رہے ہیں. فوراً اس انگریز نے علامہ اقبال علیہ الرحمہ سے یہ سوال کیا کہ آپ کس کو جانتے ہیں اور کس کو مانتے ہیں. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس انگریز کو یوں جواب دیا کہ میں رب کو جانتا ہوں اور رب کو مانتا ہوں. اس انگریز نے فوراً اگلا سوال کیا کہ کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے، کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے یوں فرمایا کہ میں نے رب کو تو دیکھا نہیں ہے. پھر اس نے انگریز نے یوں کہا کہ جب آپ نے اس رب کو دیکھا نہیں تو آپ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ کیوں ادا کرتے ہیں. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس انگریز کو یوں جواب دیا کہ میں نے رب کو کس طریقے سے جانا ہے اور کس طریقے سے پہچانا ہے. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. ممتاز عاطف صاحب، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند ستاروں کی چمک اور ضیا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے، پرہول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی عادات سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر پھول کے کلیوں کی ضیا سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف براہیم سے تو یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم اور رضا سے، موسیٰ کے عیسیٰ کے مسیحائی سے تو موسیٰ کے عصا سے، فرعون کے نمرود کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. آگے انہوں نے یوں کہا کہ انسان
تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، ہاں مگر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان، رحمان کے پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے، اور دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ان کا جواب ہے۔ آئیے حضرات گرامی، اب میں آپ کی خوبصورت اور ذہین سماعتوں کے حوالے ملک ہندوستان کے خوبصورت شاعر، خوبصورت لب و لہجے کے مالک جناب طلحہ خالد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور خوبصورت شاعری کے ذریعے سے ہم سامعین کے دلوں کو محظوظ فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ نبی کے پاؤں کے تلووں سے لگا جب پانی، کہہ دیجئے سبحان اللہ، نبی کے پاؤں کے تلووں سے لگا جب پانی، لگا کے کوثر تسنیم بن گیا پانی، الہی ایسا کبھی خواب ہی میں ہو جاتا، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی۔ مائک پر جناب طلحہ خالد صاحب۔ ماشاءاللہ پروگرام اپنی کامیابی کی طرف رواں دواں ہے۔ بیس کم کر دیجیے۔ میں بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں حضرت مولانا ظہیر صاحب القاسمی کو، صغیر صاحب دامت برکاتہم کو، جنہوں نے اتنی محبتوں کے ساتھ اور اتنی مصیبتوں کے ساتھ آج اس پروگرام کو منعقد کیا ہے۔ ماشاءاللہ ایک ایک پرفارمنس دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے، اور بچوں نے ایسی بات کہی ہے کہ بالکل دل کی بات کہہ کے گئے بچے لوگ۔ ایک ایکشن پیش کیا گیا ماں اور بیٹی کے حوالے سے، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بچے پرفارمنس کرتے رہے اور ہم لوگ اس شو کو دیکھتے رہے۔ میں بلا تمہید بلا تاخیر چند شعر سے آپ تک پہنچتا ہوں۔ مائک کو ذرا اس کا آواز ہلکا کھول دیجیے۔ مدینہ، اس کا آواز یہاں سے بنا دیجیے، سٹا کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مدینہ 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 مدینہ، کیا ڈائس پہ مولانا ابو طلحہ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، مولانا بلال صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور آپ کے اگر میں کہہ دوں کہ پورا پنچایت یعنی مکی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کہ حسرتیں آج خوشیاں، کہ حسرتیں آج خوشیاں منانے لگے۔ بہت اچھا، توجہ چاہوں گا کہ حسرتیں آج خوشیاں منانے لگے، اور سارے ارمان بھی مسکرانے لگے۔ ایک اور مچل گئے سبحان اللہ، کہ حسرتیں آج خوشیاں منانے لگے، حسرتیں آج خوشیاں منانے لگے، اور سارے ارمان بھی مسکرانے لگے، کہ حسرتیں آج خوشیاں ہم کو شہر نبی کا خیال آ گیا، ہم کو شہر نبی کا خیال آ گیا، اور عشق کے ہم پرندے اڑانے لگے، ہم کو شہر کیا کہنے خیال آ
بطور خاص ملاحظہ کریں بہت اچھا کہ ہم کو شہر نبی کا خیال آ گیا اور عشق کے پردے اڑانے لگے اور توجہ کہ مخملی ہو مسلح اچھا ضروری نہیں اور سنگ مرمر کے سجدے ضروری نہیں ثانی مصرے پہ ڈھائی سیکنڈ کو توجہ حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں عطا کر کہ مخملی ہو مسلح ضروری نہیں اور سنگ مرمر کے سجدے ضروری نہیں کہ مخملی ہو مسلح ضروری نہیں اور سنگ مرمر کے سجدے ضروری نہیں ارے ہے غریبوں کی بیٹی کنواری مگر ہے غریبوں کی بیٹی کنواری مگر اور لوگ مسجد کو طلبت بنانے لگے کہ ہے غریبوں کی بیٹی کنواری مگر یہ دیکھیے یہ ہے جناب ماسٹر انجام ماسٹر صاحب افضال صاحب ہیں جو اپنی طرف سے شاعروں کی ہمت افزائی فرما رہے ہیں. اچھا اللہ سلامت رکھے دیکھیے ماشاءاللہ شان پوشی کی گئی ہے آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں ارشاد عطا کر درود شریف اللہم صلی علی محمد نبی کے امی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعت پاک پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں توجہ کہ جب لوگ خدا کو بھول گئے آپس میں سر ٹکرا گئے بہت اچھا کہ جب لوگ خدا کو بھول گئے آپس میں سر ٹکرانے لگے جب لوگ خدا کو بھول گئے آپس میں سر ٹکرانے لگے جب خود خرابہ حد سے بڑھا انسان بہت گھبرانے لگے جب لوگ خدا کو بھول گئے آپس میں سر ٹکرانے لگے جب خود خرابہ حد سے بڑھا انسان بہت گھبرانے لگے اور ایسے میں خدا کو پیارا کرتا ہوں عطا قدر خاص ملاحظہ کریں ارشاد ایک قصہ منقول ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو سویرے لڈو پاؤ کہ بیٹا پیدا ہو تو سویرے لڈو پاؤ اور بیٹی پیدا ہو تو مہینوں نہ جان پاؤ بیٹا پیدا ہو
तो सवेरे लड्डू पाओ, बेटी पैदा हो तो महीनों में जान पाओ। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ शख्स को, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने बेटी जैसी अजीम तोहफे से नवाजा है। शेर पढ़ता हूँ, बेटियों को अपने ज़हन में रखे, हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा करें कि नबी जी आ गए, नबी जी आ गए, जिस घर में बेटी पैदा हो, अल्लाह कि जिस घर में बेटी पैदा हो और उस घर में खैर व बरकत है। तवज्जो कि जिस घर में बेटी पैदा हो उस घर में खैर व बरकत है। तुम बेटी को पालो पोसो, ये भी तो नबी की सुन्नत है। जिस घर में बेटी पैदा हो उस घर में खैर व बरकत है। तुम बेटी को पालो पोसो, ये भी तो नबी की सुन्नत है। और बेटी अगर माँ बन जाए, और बेटी अगर माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत है। और बेटी अगर माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप को जन्नत ले जाए, ये भी तो खुदा की रहमत है। माँ बाप को जन्नत ले जाए, ये भी तो खुदा की रहमत है। और बेटे भी खुदा की नेमत है। बेटे भी खुदा की नेमत है, बेटे भी खुदा की नेमत है, बेटे भी खुदा की नेमत है। ये होने लगा ऐलान, नबी जी आ गए, 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 नबी जी आ गए। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते पाक हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा करें। इरशाद पढ़े कि मेरी जान मेरी जान रहे या चली जाए, 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 मेरी जान रहे या चली जाए। नाते पाक का पहला बंद पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा करें कि तीरों पे मुसल्ले बिछते थे, तीरों पे मुसल्ले बिछते थे, तीरों पे मुसल्ले बिछते थे, तलवारों पे सजदे होते थे, तीरों पे मुसल्ले बिछते थे, तलवारों पे सजदे होते थे, हर जुल्म सितम को सहते थे, दीवाने मगर ये अब जा कि भागे पढ़ेगा नहीं रे, अब जा कि भागे पढ़ेगा नहीं, अब जा कि हमें पढ़ेगा नहीं, अब जा कि हमें पढ़ेगा नहीं। ईमान का परचम लहराए, मेरी जान रहे या चली जाए, मेरी जान
جان رہے یا چلی جائے. نعت پاک کا آخر وقت کرتا ہوں، اس کے بعد پھر حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کرے کہ میری جان رہے یا چلی جائے کہ سب بولے کبوتر اللہ، سب بولے کبوتر اللہ، سب بولے کبوتر اللہ، سب بولے کبوتر اللہ، بلبل کی زبان پر صلی اللہ، سب بولے کبوتر اللہ، بلبل کی زبان پر صلی اللہ، کوہل بھی پکارے جزاک اللہ، سب مل کر کہہ دو سبحان اللہ. کیا کیسے کے پر ذمہ داری لگتی ہے کہ سب بولے کبوتر اللہ، بلبل کی زبان پر صلی اللہ، کوہل بھی پکارے